السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں محمد نوشاد علی۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر تو وزیر اعلیٰ کے پی کے کی پرائم منسٹر سے ملاقات تھی، جس ملاقات میں پرائم منسٹر صاحب کی سائٹ سے رانا ثناء اللہ اور امیر مقام صاحب تھے، جبکہ سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ ان کے وزیر جو ہیں مشیر خزانہ مزمل اسلم صاحب موجود تھے۔ ناظرین، یہ جو اس وقت خبر ہے یہ اس لیے بڑی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی آپ کے سامنے آئی ہے، کیونکہ میں وزیر اعظم نہیں مانتا سے لے کر شہباز شریف صاحب تک کا سفر ہو، یا عمران خان سے ملاقات کے بغیر میں پرائم منسٹر سے نہیں ملوں گا، اور اس کے بعد نہ صرف ملاقات کی بلکہ اس ملاقات کے اندر عمران خان صاحب کا ذکر تک نہیں ہوا۔ بانی پی ٹی آئی جیسے مائنس کر دیے وزیر اعلیٰ کے پی کے نے۔ یہ جو عشق عمران تھا، یہ اس کا کیا ہوا، اس سارے معاملے کے اوپر ہم بات کریں گے، کیونکہ انہوں نے صرف بات کی ہے کہ پی کے واجبات جو قبائلی علاقوں کے معاملات ہیں یا وادی تیرہ کا جو مسئلہ ہے، اسی ایک معاملے پر ان کی گفتگو ہوئی ہے وزیر اعظم صاحب سے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سہیل آفریدی صاحب نے خود جو ہے وہ میڈیا کے گوش گزار کیا ہے۔ لیکن ناظرین، اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ پہلے ہم اس ایک بڑی خبر کی بات بھی کر لیں جو گزشتہ 3-4 دن سے ملک کے اندر جو کچھ ہوا، خاص طور پر بلوچستان کے اندر جو معاملات تھے۔ چونکہ ہمارا پروگرام ویکنڈ پر نہیں ہوتا، یہ جو معاملہ ہوا جب دہشت گردوں کو انٹیلیجنس آپریشن، جس طرح وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس موجود تھی کہ ایک بڑے پیمانے پہ جو دہشت گرد ہیں وہ حملے کر سکتے ہیں، تو انہوں نے جب آپریشن شروع کیا، اس کامنگ آپریشن کے دوران 41 دہشت گرد مارے گئے، تو اس کے اگلے ہی روز آئی ڈونٹ نو کہ وہ ریٹیلیٹری قسم کی ان کی ایکٹیویٹی تھی یا وہ پہلے سے پلانڈ تھی۔ بہرحال انہوں نے جو بلوچستان کے 9 شہروں کے 12 مختلف مقامات پر حملے کیے۔ اتنی کوارڈینیٹڈ وہ ایفرٹ تھی، کوشش یہ کی گئی تھی کہ جو کسی طریقے سے زیادہ سے زیادہ نقصان ہو پاکستان کا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو پایا، اگرچہ کہ تقریباً کوئی 17 اہلکار شہید ہوئے، 33 جو ہیں عام شہری شہید ہوئے، لیکن اس کے باوجود جو سیکیورٹی فورسز کا رسپانس تھا، ایک تو وہ کیپیبل بھی تھا، بر وقت تھا، اور انہوں نے اب تقریباً یہ 3 دن کی بات جب کی جا رہی ہے، کیونکہ اس کے بعد بھی اگلے دن جو اس کا جیسے کہہ لیجئے کلیننگ آپریشن ہو رہا تھا، یا وہاں پر جو تعاقبی آپریشن کہہ لیجئے، یا ان لوگوں کو جو اس کے پیچھے تھے سہولت کار یا ان سے ریلیٹڈ لوگ تھے، ان کا بھی جب کیا گیا تو 22 مزید، یہ ٹوٹل ملا کر 177 کے قریب دہشت گرد ہیں جو اب تک مارے جا چکے ہیں۔ یہ وہ اہم معاملہ ہے جس پر بات کی جانی چاہیے۔ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں خواجہ آصف صاحب نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو، وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے ایک جو بات کہی وہ بڑی اہم تھی۔ انہوں نے کہا یہ سارا معاملہ جو ہے یہ معیشت سے جڑا ہوا ہے، یہ وہاں کی معاشی معاملات ہیں، کیونکہ 40 روپے کا تیل سمگل کرتے ہیں ایران سے، 200 روپے کا لا کے بیچتے ہیں، تو جب ان کے اس جسے کہہ لیں مفاد کو زک پہنچتی ہے تو یہ لوگ پھر ریٹیلیٹ کرتے ہیں، اور پھر جو باقی معاملات ہیں جو وہاں پہ برین واشنگ چل رہی ہے، جو علیحدگی پسند تنظیمیں جو کچھ کر رہی ہیں، وہاں کے کالجز، یونیورسٹیاں، وہاں پہ کیا معاملات ہیں، اس سارے معاملے کو موضوع بحث بناتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں امجد اقبال صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں جو ملکی سیاسی معاملات ہوں یا دیگر ریاستی معاملات ہوں۔ ہمارے ساتھ اس وقت عظیم چودھری صاحب ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں، یہ بھی بہت سینئر تجزیہ کار ہیں، ہمارے سینئر صحافی ساتھی ہیں۔ پی ٹی آئی سے بیرسٹر شاہد مسعود صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ میں سب سے پہلے چاہوں گا چودھری صاحب میں آپ کے پاس آؤں، یہ جو خواجہ آصف صاحب روز چارج شیٹ پیش کر دیتے ہیں اپنے ہی حکومت کے خلاف، ان کو کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ کوئی ان کو بتائے کہ جی آپ حکومت میں ہیں، یہ حکومت کا کام ہے کہ اگر وہاں کوئی سمگلنگ ہو رہی ہے یا وہاں پہ یہ کوئی ایک اکانومی ہے یا مافیا ہے، اس کے خلاف کام کرنا جو ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے، اور یہ بڑا آسان ہے۔ اگر معاملہ صرف اس حد تک ہی ہے تو پھر تو بڑا آسان ہے کہ آپ سرحدوں کو انشور کر لیں کہ وہاں سے سمگلنگ نہ ہو پائے، تو یہ خود بخود ڈائی ڈاؤن کر جائیں گے دہشت گرد۔ بہت شکریہ نوشاد۔ میرے خیال میں اس کے 3 پہلو ہیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ایک پہلو جس کو معاشی پہلو کہا جا رہا ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن میں یہ بات پوری شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 1970 کی دہائی میں ابتدائی دنوں میں ہی بلوچستان سے نوجوان ماسکو جانا شروع ہوئے تھے۔ جی، وہاں تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے، وہاں کی زبان بھی سیکھ رہے تھے اور ٹریننگ بھی لے رہے تھے۔ یہ 3 چیزوں کا کمبینیشن پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے نہیں تھا۔
یہ روس کے یا USSR کے روشن مستقبل کے لیے تھا جو اب پتہ نہیں کہاں ہے. لیکن وہ عوامل جو اس وقت جاتے تھے، وہ عوامل جب تتر بتر ہوئے کسی بھی صورت میں 77 کے مارشل لاء کے بعد، اور پھر بھی وہاں ایک آپریشن ہوا تھا بلوچستان میں. بلوچستان میں کب نہیں ہوا اور کیوں نہیں ہوا، اس پر اگر آپ چاہیں گے تو ہم بات کر لیں گے. اس وقت پھر یہ ادھر ادھر ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی آف روٹس جو تھیں یا آف شورس جو تھیں انہیں مستحکم کیا اور ان کو ایکٹیو رکھا، جس کے نتیجے میں BLA بھی بنی، BLF بھی بنی، BLN بھی بنی، پتہ نہیں BLP بھی بنی، کیا کیا بنا. اور آج بھی یہ لوگ موجود ہیں. یہ وہ اہلکار ہیں یا یہ وہ تخریب کار ہیں یا یہ وہ دہشت گرد ہیں جو کسی زمانے میں یہ کہتے تھے یا ان کے بڑے یہ کہتے تھے کہ بلوچستان کی زمین ہماری جاگیر ہے اور ہماری جاگیر میں سے نکلنے والی کوئی بھی چیز ہو، وہ سونا ہو، وہ تیل ہو، وہ گیس ہو، وہ ہماری ملکیت ہے. جبکہ ریاست پاکستان کا آئین یہ کہتا تھا کہ زمین کے اندر سے جو نکلے گا وہ ریاست کا ہوگا. ایک طویل عرصے تک اس پہ بحث چلتی رہی. PPL کے درمیان یہ سوئی گیس کے جو معاملات تھے ہم اس سے سب واقف ہیں. میں یہ پس منظر آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہمارے لیے آئندہ آسانی رہے اس پہ بات کرنے میں. اس کے نتیجے میں 18ویں ترمیم جب آئی تو یہ بات طے پا گئی کہ جہاں مرکز کا وفاق کا ایک حصہ ہوگا وہاں صوبے کا بھی حصہ ہوگا، اور یہ 50-50% ہوگا. جب 50% ہوگا تو جس کی زمین ہوگی اس کو بھی تو یقیناً اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا جائے گا. تو 3 سٹیک ہولڈر ہو گئے ایک سٹیک ہولڈر کی بجائے. وفاق، صوبہ، مقامی حکومت، صوبہ ہی کہہ لیں، اور وہ فرد جس کی زمین تھی یا جس کی جاگیر میں سے ایسا کچھ نکلا جس کو معدنیات کہا جا سکتا ہے. پاکستان کا پورا خطہ معدنیات سے بھرا ہوا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. ہم دنیا میں ایسی قوموں میں شامل ہیں جہاں معدنیات کی کوئی کمی نہیں، ہر طرح کی چیزیں یہاں موجود ہیں. تیل گیس سے لے کے جانے سونا تک تو ہم سامنے لے آئے. کچھ اور چیزیں ہیں جن کا یہاں اس طرح ذکر کرنا مناسب نہیں. خیر بہرحال وہ لوگ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. ریئر ارتھ مٹیریلز کی بات کر رہے ہیں. جو چیزیں ہیں وہ لوگ جانتے ہیں، جن کے بارے میں گزارش کر رہا ہوں. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، قوم بھی جانتی ہے. اب صورتحال کیا ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ بھارت کی طرف سے ایک مستقل بد امنی کی کوشش ہم طویل مدت سے دیکھ رہے ہیں، سال سے دیکھ رہے ہیں. اس وقت USSR اور بھارت کا گٹھ جوڑ تھا تب سے ہم دیکھ رہے ہیں. USSR تو چلا گیا لیکن بھارت ابھی نہیں گیا. بھارت کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی طریقہ نکالتا تھا. پہلے ایران کی طرف سے نکالا، افغانستان کی طرف سے نکالا، کہیں خود آیا، کہیں چاہ بہار سے وہ لے کر چیزوں کو آگے بڑھا اور انہوں نے پینیٹریشن کی. وہ گوادر نہیں چاہتے تھے کہ ڈیولپ ہو، گوادر ہم نے ڈیولپ کر لیا. گوادر کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ وہاں پر اور بہت سارا انفراسٹرکچر اب بن چکا ہوا ہے جس کو ہم اپنی ترقی کی منزلوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ایسے حالات میں دنیا کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ پاکستان کی معدنیات پاکستان کے استعمال میں ہوں اور پاکستان غیر ملکی قرضوں سے نجات حاصل کر کے ترقی کی راہ پر چل سکے اور اس کے لوگ خوشحال ہو سکے. بلوچستان میں پسماندہ آبادی بہت زیادہ ہے، علاقہ بہت بڑا ہے، زندگی کی سہولتیں بہت کم ہیں. جو لوگ وہاں گئے ہیں یا جو رہتے ہیں یا جو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ دقت والی صورت ہے. نہ روڈ ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے. ایسے میں جب انہیں کوئی چیز مل جائے اور خاص طور پر مالی مدد مل جائے تو پھر لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ دہشت گردی کرنے والوں نے تو دہشت گردی کرنی ہے، اور وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اندر سے کچھ لوگ یا کچھ عوامل ان کا ساتھ نہ دے رہے ہوں. ہم نے ان عوامل کا پیچھا کیا، بار بار کیا، اور یہ پچھلے 2-3 دن میں جو تقریباً 200 لوگوں کو ہم نے اللہ کے پاس پہنچا دیا، ان کا تو اللہ ہی جانے اب کیا حساب ہوگا. لیکن میں یہ خیال کرتا ہوں اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز کی بنیاد پر کہ یقیناً بہت بڑی تعداد میں جب پیچھا کیا گیا ہوگا یا جن لوگوں کی نشاندہی ہوئی ہوگی، ہم نے اپنے نیٹ ورک کے حوالے سے وہاں ایک بڑی سطح پر گرفتاری بھی کی ہوگی، اور اس گرفتاری کے نتیجے میں بہت سارے عوامل اور شواہد ہمارے سامنے آئیں گے. یہ یقیناً حکومت
اور ہمارے ریاستی ادارے ہمارے سامنے رکھیں گے، اور جس وقت وہ رکھیں گے ہم اس وقت پھر ان پر بحث کر لیں گے. یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے، سوال جو ایک امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے، یہ ہمارے وزراء چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا دور ہو چاہے وہ نون لیگ کا دور ہے، ان کو کیوں یقین نہیں آتا کہ یہ وزیر ہیں، جو عوام ہیں انہوں نے ان کو حکومت دے کر وہاں ایوانوں میں بھیجا ہے، یہ وہاں پر بھی تقریریں کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. اگر حکومت نے نہیں کرنا تو پھر یہ کس کو کرنا چاہیے؟ اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ نوشاد صاحب فار انوائٹنگ می ان یور شو. بڑا اہم سوال ہے آپ کا، اور اس کا جواب کچھ اس طرح میں دوں گا کہ آج کی جو موجودہ حکومت ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ جعلی ہے. 47 کی یہ گورنمنٹ ہے، اور خواجہ آصف صاحب کا جو معاملہ ہے وہ بھی روز روشن کی طرح یہ ہے کہ وہاں پہ ریحانہ ڈار صاحبہ کامیاب ہوئی تھی، اور اس کے بعد رات کو رزلٹ چینج کیا گیا اور خواجہ آصف صاحب کامیاب ہو گئے. جو بانی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی، ان کی بھی یہی کیفیت ہے. باقی بھی اور بہت ساری سیٹیں ہیں جہاں پہ جتوایا گیا. تو آج جب یہ گورنمنٹ میں بڑے ہیں تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے گورنمنٹ کے خلاف کوئی چارج شیٹ نہ دی ہو. دیکھیں، آج سے 2 دن پہلے پرائم منسٹر، یہ 1 دن پہلے غالباً پرائم منسٹر آ کر تعریف کر رہے تھے بلوچستان گورنمنٹ کی کہ وہاں پہ سمگلنگ ہم نے جو ادھر سے ایرانی تیل آتا تو اس کو بالکل وائپ آؤٹ کر دیا. کوئی معاملہ اس طرح کا رہا نہیں، اور بڑا سموتھلی سارا کام چل رہا تھا. لیکن یہ آل آف اے سڈن تو یہ چیزیں نہیں ہوتی. یہ ان کو خود پتہ ہے، انہوں نے خود اس چیز کا اعتراف کیا کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس تھی، اس طرح کے ٹارگیٹڈ جو ہے وہ اٹیکس ہونے تھے. 12 مختلف اضلاع کے اندر یہ ٹارگیٹ ہوئے ہیں ہمارے لوگ، 9 شہروں میں 12 مختلف مقامات پر. ایگزیکٹلی جی. تو وہاں پہ جو ہے میری گزارش یہ ہے کہ وہاں پہ دیکھیں آپ لوگ ٹارگیٹ کون سے ہوئے. ایک تو سول بیوروکریسی کے لوگ تھے، ایک تحصیلدار تھے جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے ان لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، ان کو گھر میں گھس کے اس تحصیلدار صاحب کا مرڈر کیا. ایک کچھ سیاسی جماعت وہاں کی لوکل تھی، وہاں کے لوگ تھے، ان کے گھر میں گھس کے ان کو مارا گیا. پھر بینکس کو جلایا گیا، پھر پولیس اسٹیشن کو جلایا گیا، پھر کچھ 33-34 کے قریب جو ہے جو لوگ جیل کے اندر موجود تھے بلوچستان میں، ان کو وہاں سے نکالا گیا. جیل کو توڑ دیا گیا جو ہائی سیکیورٹی جیل تھی. تو کیا جو حکومت وقت ہے کیا اس کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں آتی کہ جب یہ بار بار ہمیں پچھلے کچھ عرصے سے بتایا جا رہا ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں، ہم لوگ دہشت گردی کو انشاءاللہ بالکل وائپ آؤٹ کر دیں گے. ان حالات کے اندر جب ہم لوگ شاید ہائی الرٹ کے اندر ہیں، خیبر پختونخوا بلوچستان کے اندر پوری ایک تاریخ ہے، تو اس طرح کا واقعہ ہونا حکومت کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان چھوڑ دیتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس. میں کے پی کے پہ اس پہ بھی بات کرتا ہوں. امجد صاحب، بیرسٹر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے معاملہ صرف نون لیگ کی حد تک رہنے دیا. سوال یہ نہیں تھا، سوال یہ تھا کہ پی ٹی آئی دور میں بھی میں نے یہی دیکھا تھا، تقاریر ہوتی تھی، اب صرف چہرے بدلتے ہیں، انداز وہی ہے بدقسمتی سے، کہ بیسکلی وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کر دینا چاہیے وہ کر دینا چاہیے. یہ وزراء کو یہ یقین کون دلائے گا کہ آپ وزیر ہیں، ہم نے آپ کو ووٹ دے کے اس لیے اسمبلیوں میں بھیجا ہے کہ آپ ہمیں کر کے دکھائیں گے. اور جو بات یہ انہوں نے کی ہے، مزے کی بات یہ ہے، خواجہ آصف کی بات کی ہے، نواز شریف صاحب کی بات، دونوں جگہوں پہ جو کیس کا فیصلے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے حق میں آ چکے ہوئے ہیں. ویسے ادروائز یہ جو جیل توڑنے والا واقعہ ہے جس کی ریفرنس میں آتا ہوں بیرسٹر صاحب، یہ جس کا دے رہے ہیں ریفرنس دے رہے ہیں، یہ کیا واقعہ ہوا اور یہ کیا مطلب، مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ یہ جیل توڑنے والا واقعہ. ہاں جی، یہ پرسوں ہی ہوا نا جب یہ معاملات ہوئے، وہاں پہ جیل کے اوپر حملہ بھی ہوتا ہے، وہاں سے وہ تقریباً 35 یا 37 لوگوں کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک واقعہ جیل توڑنے کا ہوا تھا، اور اس وقت بھی وہ خیبر پختونخوا میں ہوا تھا وہ جیل توڑنے کا واقعہ، اور تمام کے تمام قیدی وہاں سے فرار ہو گئے تھے، اور تمام کے تمام وہ لوگ تھے جو آپ کو دہشت گردی کے الزامات میں گرفتار کیے گئے تھے. اور وہ سب کو کہاں بھیجا گیا، جن میں اس وقت بھی طالبان کے وہ مشیر ہیں جو فرار ہوئے تھے، یہاں سے جی وہ یہاں سے وہ بھی نکلے تھے. اور لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو جتنی بھی صورتحال ہے، جو میں نے عظیم چوہدری صاحب کی اور بیرسٹر صاحب کی بھی بات سنی، لیکن سلسلہ یہ ہے کہ اس وقت جب یہ دونوں نے ایک بات کہی، دیکھیں ہمارے خلاف، پاکستان کے خلاف
اس وقت آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جی کہ امریکہ ایک طرف سے چلے اس کو بھی ڈال لیں کہ اس نے کہا کہ افغانستان کے اندر اس کے مفادات ہیں، پھر افغانستان اور بھارت ڈائریکٹلی ہمارے خلاف لگے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کئی طاقتیں جو یہ نہیں چاہتی۔ ایک ملک کا نام آتا ہے، مشرق وسطیٰ کے ایک ملک کا نام بھی آتا ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، نام نہیں لے رہا، میں ویسے بتا رہا ہوں۔ معاملات یہ ہے کہ جی کہ وہ پاکستان کے جو وسائل ہیں ان کو پاکستان کے اوپر استعمال ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ اتنی طاقتیں آپ کہہ لیں کہ جو اگر یہ بات درست ہے تو وہ پاکستان کے خلاف برسر پیکار ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، پاکستان کی ترقی کو روکنا چاہتے ہیں۔ اس میں اگر 12 مقامات کے اوپر حملے ہوتے ہیں اور منظم حملے ہوتے ہیں، ایک طرح کے ہوتے ہیں، اور ایک طرح سے اس طرح سے کہ دنیا کے اندر اس طرح کا میسج جائے کہ وہاں پہ بغاوت خدا نخواستہ ہو گئی ہے اور وہ قبضہ بلوچستان کے اوپر ان کا ہو گیا، اور وہ وہاں پہ یہ کچھ اس طرح کے سارا پیغام بھی جائے، لیکن اس کو اس سے پہلے ویڈیوز اور فوٹیجز موٹر سائیکلوں پہ یہ وہ دکھا بھی رہے تھے تاکہ اس کو ان کو ود ان آورز آپ یہ کہہ سکتے ہیں چند گھنٹے کے اندر نہ صرف اس کو قابو پا لیا جائے بلکہ پورے علاقے کو سیل کر کے آپ کہہ سکتے ہیں وہاں پہ سرچ آپریشن ان کا تعاقب جاری ہے۔ وہاں پہ آج بھی جیسے آپ نے خود کہا کہ 22 لوگوں کو دہشت گردوں کو مارا بھی گیا، اور اس وقت وہاں پہ مکمل کنٹرول ہے، اس وقت تک سیکیورٹی فورسز کا مکمل کنٹرول ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، میں اس آپ کی وہ بات کا بھی جواب دیتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز اس وقت الرٹ ہیں، انہوں نے اس کو کسی اس طرف جانے نہیں دیا اس سارے معاملے کو کہ یہ پھیلے۔ ہم دیکھتے تھے پہلے یہ ہوتا ہے آسٹریلیا کا، آپ کو دو گن مین آپ نے دیکھے تھے، 2 گن مین جو ہیں انہوں نے آسٹریلیا کی جو وہ پیچ تھی وہاں کتنا ٹائم ان کو لگ گیا ان کو ڈاؤن کرتے ہوئے۔ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک وہ جس بندے نے ایک سیویلین نے جا کے اس بندے کو پکڑا، وہ ایک کو پکڑا تھا پہلے، وہ اس کو گرا لیا، اسے گن یہ لوگ تو انہوں نے تو لیبر کالونی کے اوپر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی، یہ وہاں تک پہنچ گئے تھے لیبر کالونی کے اوپر۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، اغوا کیا، اے سی کو اغوا کیا، ڈی سی کے اوپر حملہ ہوا، جس طرح سے یہ ساری چیزیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمارے اندر صلاحیت تو ہے نا کہ ہم ان ساری فورسز کو جو باہر سے بھی ہمارے خلاف حملہ ور ہیں اور اندرونی طور پر بھی ہے۔ اب آ جائیں خواجہ اسد صاحب کی بات کی طرف کہ خواجہ اسد صاحب بھی بات یہ جو کر رہے ہیں نا، ایک فیکٹر ہے ضرور، جس طرح سے بیرسٹر صاحب نے کہا کہ ایک، اور عظیم چودھری صاحب نے بھی یہ بات کی کہ ایک فیکٹر ہے کہ جو مالی معاملات کو، معاشی معاملات کو دیکھتا ہے۔ ہم نے دیکھا بلوچستان کے اندر، آپ کو یاد ہو ایران کا بارڈر جب بند کیا تھا وہاں پہ کیا ہوا تھا، کیا ایسا تھا کہ وہ وہاں پہ دھرنا ہو گیا، وہاں پہ کتنا عرصہ تک یہ بیٹھے رہے، وہاں پہ سارا سلسلہ، وہ کیا اس کے پیچھے کیا تھا؟ معاشی معاملات تھے، مالی معاملات تھے نا، کہ جب وہ لوگ وہاں پہ، اور یہ خیبر پختونخوا کے اندر سے بھی وہ جو اسمگلنگ ہوتی ہے ساری، اور اس کو وہ اپنا روزگار، وہاں پہ منشیات کا آپ کو پتہ ہے جو سلسلہ ہوتا ہے، اس کو اپنا روزگار، اپنا بزنس کہتے ہیں، وہ اسلحے کی بات کرتے ہیں، 20 لاکھ روپے میں کہتا ہوں یہ ساری چیزیں دیکھ لیں، آپ منشیات کو دیکھ لیں، اسلحہ سمجھ لیں، وہاں پہ آپ یہ اس طرح کی غیر قانونی آمد و رفت کو لے لیں، وہاں پہ ساری اسمگلنگ کی اشیاء آتی ہیں، تو سارا چیزیں اسی طرح سے وہاں پہ بلوچستان اور ایران کے بارڈر کے اوپر بھی ہوتا ہے سارا۔ اس کے اوپر یہ جب یہ بند ہوتا ہے، اس میں دیکھنے والی بات یہ کہ کیا یہ جن لوگوں نے حملے کیے ان کو اگر آپ دیکھیے ان میں سے کوئی وڈیرا نہیں تھا، ان میں کوئی اس طرح کا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو اسمگلنگ کا کاروبار نہیں کرتے ہوں گے نا وہاں پہ، ان کو تو کوئی اور استعمال کر رہا ہوگا نا، جو استعمال کرنے والے ہیں، جو کہ جن کا کاروبار بند ہوا، انہوں نے ان کو معاوضہ دیا ہوگا اور ان کی تو تنظیم کو چلا رہے ہیں وہ کچھ اور لوگ ہیں۔ ابھی ان کے اوپر قابو پانا، ان کو پکڑنا بہت ضروری ہے۔ اور خواجہ اسد صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ بات پہلے وفاق اور صوبائی حکومت سب کو کرپشن، وہ کہتے ہیں یہ سب میں کرپشن ہے، یہ بات ٹھیک ہے ان کی، اس میں کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں؟ کبھی پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی تھی جس میں کہا تھا کہ اتنے ہزار ارب کی پاکستان کے اندر کرپشن ہوتے، اداروں کے اندر ہوتے، اداروں میں کیا آتا ہے؟ اچھا وہ بھی ایک بڑی کنفیوژن پیدا کی ہوئی ہے، وہ 5300 ارب کی جو بات ہو رہی ہے وہ پکڑی گئی کرپشن نہیں، وہ یہ جو جس پہ پوائنٹ آؤٹ ہوئی، یہ نہیں ہے کہ وہ ہو رہی ہے، وہ تھا کہ وہ پکڑی گئی، اس کا ایک معاملہ یہ تھا تو پکڑی بھی گئی، اور دوسرا اس میں یہ تھا، اس سے پہلے بھی 5-6 سال پہلے بھی یہ رپورٹ آئی تھی کہ پاکستان میں اتنی کرپشن ہوتی ہے اس کو، اور یہ اداروں کے اندر کرپشن، وہ یہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف نے بھی کہا کہ اداروں کے اندر کرپشن ہے۔ اداروں کے اندر کرپشن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو رشوت لی جاتی ہے،
جو کک بیکس لیے جاتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس میں یہ حکومت کا اس میں عمل دخل اس طرح سے نہیں، ہاں ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. یہ بات یہ تو وہ خواجہ آصف صاحب بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر اپنے لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اندر سے بیٹھ کے، اگر کوئی تو یہ بڑی دلیری کی بات ہوتی ہے. اپنے لوگوں کی کان کھچائی کر رہے ہیں کہ یہ کام کریں، کرنی چاہیے. اور جو یہ جمہوریت اسی کو کہتے ہیں نا کہ جب آپ اپنے لوگوں کی غلطیوں کی نشاندہی نہیں کریں گے تو اصلاح کیسے ہوگی. ٹھیک ہے. اور چوہدری صاحب ایک جو اسپیکٹ اس وقت بھی سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت امریکہ ایران اور یہ جنگ ہے، اس کے دوران یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو آپریشن تھا بلوچستان میں وہ بہت ضروری تھا، کیونکہ جو پاکستان کی صلاحیت ہے، کیونکہ وہ معاملہ کسی طرف بھی جا سکتا ہے اور بڑھ بھی سکتا ہے، تو پریسیجن جو پاکستان کی جو ریٹ اور پریسیجن ہے اس کو بھی جو ہے اپنے کنٹرول میں لینا بہت ضروری تھا اس سارے معاملے کے اندر. تو اس لیے بھی یہ جو آپریشن ہے یہ وہاں پہ بلوچستان میں اور KPK میں بھی معاملات، ابھی ہم اس پہ بھی بات کریں گے. یہ کس حد تک جو عالمی تناظر ہے جو اس وقت چل رہا ہے وہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے بلوچستان کے معاملات پہ؟ میں نے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی تھیں. جی میرا یہ خیال تھا کہ وہ چیزیں آپ نے جو چیزیں بتائیں انہی میں سے یہ سوال پیدا ہوا. میں عرض کر دیتا ہوں، اب آپ ان کو کھولنا چاہتے ہیں، میں کھولنے کے لیے تیار ہوں. جی دیکھیں، جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو میں سمجھ سکا وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا میں خود افغانستان کے جا کے مذاکرات کیے اور ہم 10 ارب روپے دینے کے لیے تیار تھے کہ یہ بدماشی بند کر دیں، یہ تخریب کاری بند کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 10 ارب سے زیادہ مانگ رہے تھے. جس کو 10 ارب سے زیادہ کی ضرورت ہو اس کو میں 10 ارب دے رہا ہوں تو 11-12 ارب کی بات تو نہیں ہوگی نا، 50-60-100 ارب کی بات ہوگی. 100 ارب پاکستان تو نہیں دے سکتا، بھارت دے سکتا ہے، کوئی دوسرا ملک دے سکتا ہے، ہم نہیں دے سکتے. کوئی تیل پیدا کرنے والا ملک دے سکتا ہے، ہم نہیں دے سکتے. ممکن ہے کچھ اور ریاستیں بھی یہ کام کر رہی ہوں یا کر سکتی ہوں. کچھ ہتھیار دے رہے ہوئے ہیں امریکن جو ان کے استعمال میں ہیں، ان سے کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. عسکری چیز بھی اپنی جگہ پر آ گئی. اور پھر ایک چیز اور وہ یہ کہ افیون اور ہیروئن کی جو کاشت ہے اور جو اس کی جو پروڈکشن ہے وہ بھی سب سے زیادہ دنیا میں افغانستان میں ہے. اس فیکٹر کو بھی ساتھ ملا لیجئے. ہم نے راستے بند کر دیے، ہم نے ایران سے تیل کا راستہ بند کر دیا، کچھ اور چیزوں کا راستہ بھی بند کیا ہوگا، اور ایران کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کو دن بدن بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو خواجہ آصف صاحب وزیر ہونے پہ شبہ کر رہے ہیں، 1985 سے لے کر اب تک کی جتنی حکومتیں شامل تھیں اس میں یا پیپلز پارٹی تھی یا مسلم لیگ تھی، تیسری تو کوئی جماعت تھی نہیں. اور اگر مسلم لیگ کاف آئی تھی تو وہ بھی مسلم لیگ کے اندر سے ہی آئی تھی. لہذا اپنے آپ ہی کو وہ کہہ رہے ہیں، کسی دوسرے کو نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہے، اس لیے اس بحث کو چھوڑ دیجئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ پاکستان کے نہایت زیرک سیاستدانوں میں سے ہیں، فکرہ بولتے ہوئے وہ لحاظ نہیں کرتے، لیکن کہہ وہ جو کچھ رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہماری بقا کی جنگ بلوچستان میں بھی لڑی جا رہی ہے اور KPK میں بھی لڑی جا رہی ہے. KPK کے اندر دقت یہ ہے کہ KPK کی حکومت بجائے حکومت کرنے کے وہ احتجاج کرنا چاہتی ہے. وہاں کی ہر چیز، ہر بات جو ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی پر آ کر ختم ہو جاتی ہے. جس وقت آپ کریں گے اس پہ بات تو میں اس پہ ذرا اور بات کہہ دوں گا. جی. اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ کہ بین الاقوامی طور پر اسرائیل، بھارت اور ایک اور کیا دبئی کے جو معاملات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. ہمارے پریزیڈنٹ صاحب دبئی تشریف لے گئے، مجھے نہیں پتا اس کے نتیجے میں کیا کیا چیزیں طے پائیں، کچھ پائیں کہ نہیں پائیں، اور بھارت سے وہ پیچھے ہٹیں گے کہ نہیں ہٹیں گے. لیکن اسرائیل اور بھارت کا نیکسس تو بہت پرانا ہے. وہ تو ہماری نیوکلیر انرجی کے تمام معاملات کو نیست و نابود کرنا چاہتے تھے. لیکن ہم نے ان کو بہت جرات مندی کے ساتھ یہ کہا تھا کہ ہمارے پائلٹ ون وے ٹکٹ پہ جائیں گے اور ہم آپ کا خاتمہ کر دیں گے. جس کے نتیجے میں پاکستان کا نیوکلیر پروگرام اب اتنا فلرش کر چکا ہوا ہے کہ اس کی طرف کوئی دیکھ نہیں سکتا. ان حالات میں ہماری ایک اور بھی صورتحال بہت واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم سی پیک کو لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں. ہاں جی. ہم افریقہ تک جانا چاہتے ہیں. افریقہ کے راستے میں بھی دبئی موجود ہے. ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک پیکٹ ہوا ہے. اس پیکٹ کے نتیجے میں بھارت اور دبئی کے درمیان مذاکرات اپنی جگہ پر موجود ہیں،
لیکن ان میں اسرائیل بھی موجود ہے. ان حوالوں سے اگر آپ چاہیں گے تو میں اس پہ اور کھل کے بات کر دوں گا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ان باتوں کو چونکہ یہ ذرا تھوڑی سینسٹیو ہوتی ہیں اور ہمارے فارن افیئرس سے متعلقہ ہوتی ہیں، تو وہ لوگ جو اس زبان کو زیادہ جانتے ہیں وہ میری بجائے ان کو یہاں تشریف فرما ہونا چاہیے تاکہ وہ یہ بتا سکیں کہ کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہاں، ہمیں جو کرنا چاہیے میں اس کی نشاندہی آپ سے کر دیتا ہوں. جی. چیف منسٹر اگر پرائم منسٹر سے ملنے گئے ہیں تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوئی. چیف منسٹر کو جانا ہی تھا، اور اگر وہ مزمل اسلم کو ساتھ لے کر گئے ہیں تو میں ایک طالب علم کے طور پر یہ سمجھ سکتا ہوں کہ نیشنل فائنانس کمیشن کے اجلاس ہو رہے ہیں اور نیشنل فائنانس کمیشن کے حوالے سے معاملات کو طے کرنے کے لیے چیف منسٹر کا جانا، بات کرنا، میٹنگ میں جانا، مزمل کو ساتھ لے کے جانا، باقی معاملات کو اپنی جگہ پر رکھنا، وہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. لیکن صرف اتنا ہی نہیں ہوا ہوگا، اس میں پاکستان کی سالمیت، بقا، استحکام، دہشت گردی، ان پر بات ہوئی ہوگی. میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ یہ ملاقات فیسیلیٹیٹ کروائی ہوگی امیر مقام نے، کیونکہ وہ وہاں کافی ایکٹیو ہے، اور رانا ثناء اللہ ایک سیاسی زیرک کے طور پر اس میٹنگ میں موجود رہے. وہ پاکستان کے وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں، انہیں چیزوں کا پتہ ہے، اور خود پرائم منسٹر زیادہ ایکسپیرینسڈ ہے، بہت ایکسپیرینسڈ ہے. چیف منسٹر رہے، 2 دفعہ پرائم منسٹر رہے، اور یقیناً ایک بریفنگ بھی آئی ہوئی ہوتی ہے جب اس طرح کی میٹنگز ہوتی ہیں، اور چیف منسٹر کے پاس بھی بریفنگ ایک موجود ہوگی. یہ ممکن نہیں ہے کہ چیف منسٹر کچھ لوگوں کچھ اداروں کے ساتھ رابطے میں نہ ہو تو ریاستی مشینری چل نہیں سکتی. ایک وفاق کے اندر ایک اکائی کے طور پر چلتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے یہ ایک اچھا اقدام اٹھایا، اور پرائم منسٹر نے ان کو اگر دعوت دی تو بہت اچھا کیا، دعوت نہیں بھی دی تو بھی ملاقات کی، اور خوشگوار طریقے کے ساتھ یہ ملاقات اپنے انجام کو پہنچی، اور باہمی تعاون کے اعتماد کا اظہار کیا گیا کہ ہم باہمی تعاون کے ساتھ آگے چلیں گے. میرا خیال ہے پیش رفت ہے. ٹھیک ہے، میں ابھی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم بریک کا کہا جا رہا ہے، میں بریک لیتا ہوں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو بیرسٹر شاہد مسعود صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ آخر اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے عظیم چوہدری صاحب جو ہیں وہ فرما رہے تھے کہ یہ بڑی اچھا اومین ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ملاقات ہوئی ہے، اور اچھی ملاقات ہوئی ہے، ہونی بھی چاہیے. ہم بھی اسی جسے کہہ لیجئے کہ کشتی کے مسافر ہیں، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملاقات بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی. یہ ضروری ہے صوبے کے لیے بھی، وفاق کے لیے بھی، پورے ملک کے لیے بہت ضروری ہے. یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ پرائم منسٹر سے ملاقات نہ کریں یا وفاق کے ساتھ مل کر کام نہ کریں. اس سے بہت سے مسائل ہم نے پہلے بھی پیدا ہوتے دیکھے. بیرسٹر صاحب، سوال میرا یہ ہے کہ ٹھیک ہے ملاقات ہوئی ہے، ہم اس کو اچھی بات، بہت اچھی بات ہے، آئندہ بھی ہونی چاہیے ملاقاتیں، مسائل بھی حل ہونے چاہیے، معاملات بھی طے ہونے چاہیے. لیکن تھوڑا بتائیے تو صحیح، یہ جو ایک دم وہ عشق عمران سے جو ہے عشق عمران ہوا ہو گیا. ملاقات پہلے کہتے تھے ملاقات کے بغیر میں وزیر اعظم سے نہیں ملوں گا، وہ بھی انہوں نے کر لی. عمران خان صاحب کے متعلق کوئی بات بھی نہیں ہوئی. کیا آپ کے پاس خبریں ہیں؟ انہوں نے ابھی اسمبلی ممبران کو بریف کیا، یقیناً اپنے جو پارٹی کے ممبران ہیں ان کو بھی بریف کیا ہے. کیا ملاقات کا احوال آپ کے پاس ہے؟ کیا بات ہوئی ہے؟ دیکھو نشاط صاحب، جس طرح عظیم چوہدری صاحب نے پہلے بتایا کہ وفاق کی اور اکائیوں کی ملاقاتیں ضروری ہیں جس قسم کے حالات سے ہم آج کل پاکستان گزر رہے، اور نیشنل فائنانس کمیشن کے حوالے سے پیش رفت ہونے والی تھی. اس کی میٹنگ ڈیو تھی 8 سے 15 جنوری کے درمیان، جو پھر نہیں ہو سکی کیونکہ فائنانس منسٹر صاحب یہاں پہ نہیں ہیں. اور اس کے اوپر سب سے زیادہ کام جس کمیٹی کے اندر ہوا ہے وہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہی، جو مرج ایریاز تھے ان کے حوالے سے. اسی لیے مزمل اسلم صاحب ساتھ گئے کہ ہمارے بہت سارے ڈیوز، کوئی راؤنڈ اباؤٹ 4800 ارب روپیہ وفاق کے پاس ڈیو ہے جو ہمیں انہوں نے دینا ہے. اس سلسلے میں ہم پہلے بھی بہت ساری خطوط لکھ چکے ہیں وفاق کو، پرائم منسٹر آف پاکستان کو، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو 11th نیشنل فائنانس کمیشن کا جو اجلاس ہے جلد از جلد اپنے منطقی انجام تک پہنچے، کیونکہ ہمیں خیبر پختونخوا کے اندر نہ صرف دہشت گردی کے مسائل ہیں بلکہ وہاں پہ ترقیاتی مسائل بھی ہیں. آپ نے پچھلے دنوں دیکھا وادی تیرا کے اندر جس طرح کی ڈسپلیسمنٹ ہوئی، اس کے حوالے سے ہمیں پیسے چاہیے. جو ہم سے وفاق نے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی، ہمیں وہ پیسے نہیں دیے جا رہے، جس کے حوالے سے کل کو بھی جانا پڑے گا، ہم جائیں گے. ہمارا جو حق بنتا ہے
जो आईने पाकिस्तान हमें ये हक देता है, ना उसमें से कटौती हो सकती है, वो तो वफाक ने हमें देना है। और उस सिलसिले के अंदर जहां हमें अपना केस प्रेजेंट करना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर के पास एक दफा छोड़ के 10 दफा जाना पड़ा, जाएंगे, सूबे के अवाम के लिए जाएंगे, वहां पे दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जाएंगे। और मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा इकदाम है प्राइम मिनिस्टर को, बल्कि खुद बार बार कॉल करना चाहिए, ना सिर्फ केपी के चीफ मिनिस्टर को बल्कि बलोचिस्तान के चीफ मिनिस्टर को, और आपस में एक जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं, ये इसी तरह ही मतलब आगे मामलात चलेंगे। सियासी मामलात मिल बैठ के हल होते हैं, और साथ साथ में सियासत के अंदर एक पुरअमन एहतजाज का यही तो बैरिस्टर साहब पूरा पाकिस्तान कहता था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यही तो बात की जाती थी। ये तो असल में मसला ये था, जब आप कहते हैं मुलाकात के बगैर ये नहीं होगा, अडयाला जेल के बाहर मुलाकात होगी, मुलाकातों वाला मामला तो अब मेरा ख्याल है खत्म हुआ है, तो बेहतर है, क्योंकि अगर वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप होगा तो ही बात आगे बढ़ेगी। और CBMs भी बहुत अच्छी बात है, हुकूमत ने अपोजिशन लीडर जो हैं सेनेट में भी, कौमी असम्बली में भी लगा दिए, सुहेल अफरीदी साहब ने भी आज जाके मुलाकात की। तो ये तो एक एक्चुअली इन मामलात के अंदर सियासत आनी ही नहीं चाहिए, ये तो एक जिसे कहते हैं ना ऑफिशियल वर्किंग रिलेशनशिप है जो हर सूरत रहना चाहिए जमातों के दरमियान। देखो नशाद साहब, आपने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की। यही मैं कह रहा हूं कि जिस तरह इस मुल्क का आइन और कानून जिस डगर पे रियासत पाकिस्तान को चलाता है, इस हुकूमत वक्त को भी उसी तरह ही चलना चाहिए। मेरी गुजारिश ये है कि देखिए, जिस तरह आज का मामला हमारे सामने मुलाकात का है, तो क्या मुलाकात जेल मैनुअल के अंदर नहीं इसका दिया गया कि आप मुलाकात कर सकते हैं? क्या मुलाकात के हवाला जो है हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया हुआ है कि आप मुलाकात कर सकते हैं? कि आईने पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 10A वो इस बात की गारंटी नहीं करता कि जो भी जेल के अंदर आदमी होगा उसके साथ उसके लॉयर्स की मुलाकात होगी इन ऑर्डर टू सिक्योर फेयर ट्रायल? तो ये वो सारी चीजें, अब इसके अंदर जो है रुकावट कौन है? रुकावट है हुकूमत वक्त। हुकूमत वक्त एक आइन कानून के अंदर एक चीज दी हुई है, उससे मावरा चलती है। तो उसके बाद क्या एक सियासी जमात के पास या उसके वर्कर के पास क्या हल बचता है? वो हल ये है कि वो पुरअमन एहतजाज करे। अगर अडयाला जेल के बाहर बैठ के हम अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, हाई कोर्ट को ऑर्डर जेल सुप्रीडेंट को देते हैं, इसके अलावा वहां पे हाई कोर्ट के जजेस की वहां पे जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड कराने पर किसी को कोई आर्गुमेंट नहीं है। आपका अपना एक मौक़िफ़ है, हुकूमत का अपना एक मौक़िफ़ है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन जब इसको बुनियाद बनाकर अगर जो वज़ीर आला हैं वो प्राइम मिनिस्टर को ना मिलें या वर्किंग रिलेशनशिप ना रहे, मामलात दहशतगर्दी के जिस तरह से हैं वो अगर अच्छे तरीके से डील ना हो रहे हों, सूबे के जो मामलात हैं वो अच्छे तरीके से डील ना हो, तो उस पर आर्ग्यूमेंट होता है। अदरवाइज मुलाकात में आपका एक मौक़िफ़ है, हुकूमत का मौक़िफ़ है, हुकूमत के पास भी बातें हैं, वरना आप भी कोर्ट से जाके अब तक जो है ना कोई ऐसा फोर्स किस्म की मुलाकात कराने का ऑर्डर ला सकते थे। जेल मैनुअल में अगर ये मौजूद है या आइन में ये मौजूद है, तो आइन में दीगर चीजें भी लिखी हुई हैं जिसको बुनियाद बनाकर हुकूमत जो है वो इस मौक़िफ़ पर ना सिर्फ डटी हुई है बल्कि अभी तक कोर्ट की तरफ से भी कुछ नहीं आ पाया। सो पॉइंट ये है, जो पॉइंट मेरा था वो ठीक है, ये मुलाकात हमें तो कोई एतराज नहीं होता इस बात पे। हम तो सिर्फ सवाल ये पूछ रहे हैं कि असल में इसको बुनियाद बनाकर जो एक्चुअली लाजमी काम है, यानी जो लाजिम होता है, वो भी आईनी जिम्मेदारी है, अगर वो पूरी ना हो तो फिर आप वहां पर भी आईनी जिम्मेदारी से जो है ना वो अपने आप को बरी जिम्मा नहीं कर सकते। तो वो पूरा करना भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। वो होती रहे तो ये भी मामलात बेहतर हो जाते हैं। देखो नशाद साहब, जब APK के चीफ मिनिस्टर जब इन्होंने अभी ओथ नहीं ली था, तो उससे पहले जिस तरह की हुकूमती वज़रा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आई कि हम इनको नहीं बनने देंगे, लेकिन वो बन गए। और बनने के बाद व्हेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कॉल्ड हिम, ही नॉट ओनली रिसीव्ड हिज कॉल बट शोड हिज गुड डिमीनर टू द प्राइम मिनिस्टर। और उस वक्त भी उन्होंने एक रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा कि सर अगर आप मेरे लीडर इमरान खान से मुलाकात करवा देंगे तो आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल। तो उन्होंने एक दिन का टाइम लिया था प्राइम मिनिस्टर ने। सब्सिक्वेंटली ही सेड कि जी मुझे इजाजत नहीं मिली, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। लेकिन गुजारिश ये है कि दिस इज नॉट द फर्स्ट मीटिंग व्हिच केपी के चीफ मिनिस्टर वाज हैविंग विद प्राइम मिनिस्टर। इससे पहले भी मुलाकात के अंदर वो इस्लामाबाद आए हैं, अपने KPK का केस प्रेजेंट करने के लिए आए हैं, अपने लोगों की फलाह के लिए उस सूबे के अंदर इस्तेकाम लाने के लिए आए हैं। और आइंदा भी बुलाएंगे तो आएंगे। हमारी देखें, हम लोग क्या कहते क्या हैं, हम कहते हैं जिस तरह आपने पहले कहा कि आइन के अंदर शायद इस तरह की ममानियत है कि आप मुलाकात नहीं कर सकते। तो मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान की तारीख के अंदर नवाज शरीफ साहब जब जेल के अंदर थे तो उस वक्त सियासी मुलाकातें नहीं होती थी?
बल्कि बिल्कुल हुआ उनकी तो करती थी। रिपोर्ट्स तक जो है कैबिनेट के अंदर डिस्कस होती थी। बिल्कुल हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद बयानिए नहीं बनाए जाते थे या ऐसी ट्वीट सामने नहीं आती थी जो रियासत के खिलाफ थी। इस पे थोड़ा सा मैं बात करूंगा। मैं चाहूंगा अमजद साहब बड़ी देर से बैठे हैं, कहीं जो है ना वो नाराज ना हो जाए इस बात से कि उनकी नहीं, मैं तो अमजद साहब, इंपॉर्टेंट बात ये है, जो मेरा सवाल था ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या हुआ है ये इस 2-3 दिन, क्योंकि एकदम आपको याद होगा पहले टीटीपी की मजम्मत नहीं कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फिर एकदम दहशतगर्दी की मजम्मत भी आ गई, टीटीपी की मजम्मत भी आ गई, सुहेल अफरीदी साहब का जो इश्क इमरान था वो भी अब थोड़ा सा ज़रा उसका वो नीचे आता नजर आ रहा है, फिर मुलाकात भी हो रही है, कुछ ना कुछ तो कहीं हो रहा है, कोई ना कोई मामला तो है। क्योंकि बाज़ लोग तो इसको इस तरह भी जोड़ रहे हैं कि जी जो आंख का मामला था उसका ऑपरेशन है, वो अभी बाहर भी जा सके, इस तरह की भी अफवाहें हैं। क्या मामला है ये? देखिए, ये जो आपने सारी बातें की ये सारी आपस में जुड़ी हुई हैं। मैं तो ये समझता हूँ, अच्छा इसमें थोड़ा सा आप वादी तीरा को आप सामने रख लें, उसके ऊपर ये सिलसिला जो अभी ताज़ा जो इस वक्त है थी कशीदगी कल तक की, ये वहाँ से शुरू हुई और एकदम से आपको पता है कि ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इसके ऊपर आवाज़ उठाना शुरू कर दी और उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि हम ये जो नकल मकानी जो हो रही है ये नहीं होनी चाहिए, और इसके ऊपर जो सारा मामला अभी कल एक जरगा हुआ वहाँ पे पेशावर अमन कमेटी का जी, और उस कमेटी का जो मुश्तरका इलामिया था उसमें उन्होंने कहा जी एक तो हम वादी तीरा के जो मुतासरीन हैं उनके साथ हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, उनका ये इलामिया ये था कि जो 4 अरब के जो इनके लिए जो फंड्स आए थे उनको हम किसी तरह से भी इसको नहीं करने देंगे, खुर्द-बुर्द उसमें नहीं करने देंगे और ना ही उसका हिसाब लेंगे। ये बिल्कुल ये इलामिया का हिस्सा था ये बात। अच्छा, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं थोड़ा सा कि चीज़ें कुछ थोड़ी सी जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कर रही थी उस तरफ नहीं जा पा रही थी, बल्कि उससे उनको ये पीछे हटना पड़ा वहाँ से। फिर दूसरा वाक़या पिछले 3 दिन के अंदर जो बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वो भी हमारे सामने है, और ये मुलाकात बहुत अच्छी है। मैं इसको पहले तो अप्रिशिएट करता हूँ इस मामले को सारे को, ये बहुत अच्छा किया वज़ीर आला केपी ने ये फैसला किया वज़ीर आज़म से मुलाकात का। उन्होंने दावत दी थी, खुद उन्होंने कहा था एक दिन पहले कि जी मुझे दावत मिली है मैं जाऊँगा, और वज़ीर आज़म की तरफ से भी बड़ा अच्छा ये, और ये टाइमिंग आप ये देखिए कि जब 8 तारीख को एहतजाज की कॉल दे रखी है और उससे 4-5 दिन पहले ये मुलाकात होना, इसकी अहमियत और भी तरह बढ़ जाती है इस तरह से। और इस मुलाकात के अंदर जो दोनों तरफ से आया, वज़ीर आज़म ने जो बात की, वज़ीर आज़म ने ये कहा कि जी आप अपने इदारे मजबूत करें और दहशतगर्दी का खात्मा करें। मतलब इस बात को हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम माली मामलात को कर रहे हैं। माली मामलात अपनी जगह पे, वो तालीम और सेहत पे भी खास जी बिल्कुल वज़ीर आला ने ये बात कही कि जी कि मेरे लिए फंड उन्होंने जारी करने के ऑर्डर कर दिए हैं खैबर पख्तूनख्वा के उन अजला के जो जमशुदा अजला है उनके लिए, ये बड़ी अच्छी बातें हैं। लेकिन जो बात यह है कि वो दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से, फिर दूसरी बात इसमें होने का मतलब ये है जो बात उन्होंने कही कि जी कि सियासी बातचीत कोई नहीं हुई, ना ही मुलाकात के हवाले से कोई बात हुई। इसका मतलब है कि मैं ये माइनस कर दिया ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आप अगर ये कहें। जी मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि जी कि इसमें मुझे जो नजर आ रहा है कि जी कि पीटीआई ने या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि जी कि वो इंतज़ामी मामलात या सूबे के माली मामलात और सूबे के दीगर मामला जो दहशतगर्दी और ये उनको और सियासी मामलात को दोनों को अलग अलग रखा जाए। आप सियासत करते रहें, आप बयानबाजी भी करें, आप 45-47 भी कहते रहें, लेकिन उसके साथ साथ आपको उसी 45-47 की हुकूमत के साथ आपको मिल बैठना भी है। उनके साथ बैठे, उनके साथ अपने सूबे के अवाम के लिए आप उनसे अपना हिस्सा लें, ठीक है, जो बनता है जो वो मांगे जरूर, जो नहीं भी बनता वो भी मांगना चाहिए अपने अवाम के लिए। चलना है ना, मुल्क का निज़ाम चलाना है और सूबे के अवाम की बेहतरी करनी है। वो अगर ये करेंगे तो लोग आपको कबूल करेंगे, वरना फिर मैं फिर ये बात करता हूँ, कल जो जरगा हुआ ना वो कोई इतना उसको इतना हाईलाइट नहीं किया गया, नजर नहीं आया उस तरह से, लेकिन वो एक अलार्मिंग पोजीशन थी वो। ठीक, अजीम चौधरी साहब, ये जो मामला है, ये जो सियासत को अलग कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या केपी के हो, क्योंकि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी जो उनके रहनुमा हैं उनकी तरफ से अब टीटीपी को भी, पहले तो मैंने कई दफ़ा सवाल किया तो उनकी तरफ से कंडेमिनेशन नहीं आई इसी प्रोग्राम के अंदर, लेकिन अब वो कंडेम भी कर रहे हैं, दहशतगर्दी को भी कंडेम कर रहे हैं, और ये जो एक वर्किंग रिलेशनशिप बनता नजर आ रहा है, क्या वाकईतन सियासत और जो मामलात है रियासती उनको अलग कर दिया गया? ये एक सवाल है मेरा। दूसरा ये कि 8 फरवरी के मामलात को आप कैसे देख रहे हैं कि क्या करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि मैं चाहूंगा फिर उसके बाद बैरिस्टर साहब से भी पूछें कि 8 फरवरी के मामलात क्या हैं और किस तरह बैठते हैं। नौशाद, आप कुछ चीजों से वाकिफ हैं कि मैं उन्हें जानता हूँ। उनमें से एक चीज ये है कि मैं पॉलिटिकल पार्टी को जानता हूँ, हुकूमत को भी थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। आप सबको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं चौधरी साहब। हुकूमतें एहतजाज नहीं किया करती,
جی جی حکومتیں انتظام کیا کرتی ہیں، انصرام چلاتی ہیں، جی حقوق دیتی ہیں، لوگوں کی ذمہ داریاں پوری کرتی ہیں، لا اینڈ آرڈر کو دیکھتی ہیں، لوگوں کو انصاف دیتی ہیں، لوگوں کو تعلیم دیتی ہیں، صحت دیتی ہیں. ٹھیک. یہ سیاسی جماعت کا کام ہوتا ہے. اگر حکومت اپنے آپ کو سیاسی جماعت میں تبدیل کر لے تو پھر وہ صرف احتجاج کرتی ہے. بہت دیر کے بعد پی ٹی آئی کو یہ بات سمجھ آئی ہے، بہت دیر کے بعد، 27 سال کے بعد یہ بات سمجھ آئی ہے کہ سیاسی جماعت اور حکومت میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک. سیاسی جماعت ہی کی حکومت ہوتی ہے، لیکن حکومت کو چلانے کے معاملات اور اس کے نزاکتیں اور ہوتی ہیں، اور ریاست کے اندر ایک نئی ریاست قائم کرنے کی کوئی اجازت نہ دیتا ہے، نہ دے سکتا ہے، نہ کبھی کسی نے دی ہے. ریاست کے اندر وہی ریاست ہوگی جو ریاست ہے، اور سیاسی جماعت اس ریاست کا ایک بہت چھوٹا سا آلہ پرکاز ہوگی جو اپنی حکومت کے ارد گرد گھومے گی، یا ان کی حکومت ان کے ارد گرد گھومے گی. سیاسی جماعت اپنی حکومت کو تو ہدایت کر سکتی ہے، پاکستان کو نہیں ہدایت کر سکتی. اس حوالے سے اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اپنی سیاسی جماعت کو الگ رکھیں گے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، مطلب میں جیل کا نان آفیشل وزٹر رہا ہوں، میں جانتا ہوں جیل کی نزاکتوں کو بھی، ان کے معاملات کو بھی. وکیل صاحب تو زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. آرٹیکل 10 میں قیدی کے ملنے کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، جیل مینول میں ذکر ہے، اور اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہو سکتی، اور اگر باہر آ کے میں سیاست پہ بیان دوں تو پھر میری ملاقات پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے. جب جیل قیدی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو جیل حکام موجود ہوتے ہیں. جی جی. جیل حکام کے بغیر ملاقات نہیں ہوتی. یہ ایک ضابطہ ہے، یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک قاعدہ ہے. باقی رہ گئی 8 فروری. 8 فروری انشاءاللہ اطمینان کے ساتھ گزر جائے گی. لاہوریے پتنگ بازی کریں گے، گڈی اڑائیں گے. اگر کوئی احتجاج کرنا ہوگا تو یہ کے پی کے میں کر لے، اس کی بھی اب ضرورت نہیں ہوگی، چونکہ ان کی پولیٹیکل پارٹی اور ان کی حکومت اب الگ الگ راستوں پر چلنے کے لیے تیار ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک. یہ بیرسٹر صاحب، یہ جو بات عظیم چوہدری صاحب نے کی ہے کہ اب 8 فروری کو احتجاج کی اب شاید ضرورت رہے گی نہیں، کیونکہ یہاں تو خیر پتنگ بازی اس وقت تو بخار سر چڑھ کر بول رہا ہے بسنت کا. وہاں موچی دروازے چلے جائیں، یا یہ جو جہاں جہاں پتنگ سے متعلق جو ڈور گڈی بک رہی ہے، وہاں تو اس وقت تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے. یہ ہمارے رپورٹرز نے بھی رپورٹ کیا ہے، میں نے ان کی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں. احتجاج تو لاہور میں تو خیر ویسے ہی بڑا مشکل ہو جائے گا. باقی کے پی کے میں اگر احتجاج کر بھی لیں گے، آپ کو لگتا ہے کہ واقعتاً کوئی احتجاج کرے گا؟ اچھا نشاد صاحب، یہ سننے میں آیا کہ یہ ڈور اور پتنگیں پشاور سے آ رہی ہیں، وہاں سے امپورٹ ہو رہی ہیں. جی جی، ہو رہی ہوں گی وہاں پہ، کیونکہ کچھ عرصے تک بنتی رہیں، بہت ساری جگہوں سے ہو رہی ہیں. اصل پرابلم ہے زیادہ وہاں سے آ رہی ہے، بار کوڈ کا اور اس کا. کر لیں بیرسٹر صاحب، آپ نے پتنگیں سپلائی کر رہے ہیں کہ لوگ انجوائے کریں بسنت کو، بجائے اس کے کہ احتجاج کریں. جی جی. مشاد، میں 1 گھنٹہ پہلے لاہور سے یہ پہنچا ہوں. جی جی. 5 دن رہ کے آیا ہوں. میں دیکھ کے آیا ہوں کہ وہاں بسنت کا بخار کتنا چڑھا ہوا ہے. اچھا. شدید بخار ہے. ہاں جی، بہت تیز ہے. 4-5 کے قریب ہے. مریض کو پٹیاں لگانے کی ضرورت ہوگی. اچھا، کیوں جی بیرسٹر صاحب بتائیے، 8 فروری کو کیا معاملات رہیں گے؟ دیکھیے نشاد صاحب، جہاں جمہوریت کے اور بہت سارے حسن ہیں، اس میں ایک حسن جمہوریت کے اندر کبھی احتجاج کا بھی ہوتا تھا، پرامن احتجاج کا، جس کو آج نیگیٹ کر دیا گیا ہے. لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، اس وقت بھی آپ نے 2 لانگ مارچ ہم نے دیکھے، بلکہ 3 دیکھے. مسلم لیگ نون کا دیکھا، پھر ایک سندھ سے چلا، ایک مولانا فضل الرحمان کا تھا. کیا کبھی کسی نے کسی کو روکا؟ کیا آ کر انہوں نے وہاں پہ دھرنے نہیں دیے؟ ہم نے تو کہا کہ آئیں، آپ کو کھانا بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے. لیکن یہ اب سیاسی سپیس اتنی کو تنگ کر دی جا رہی ہے ایک سیاسی جماعت کے اوپر، جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، جس نے حالیہ الیکشن کے اندر سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں، کہ وہ اپنا احتجاج بھی ریکارڈ نہیں کر سکتی. اور جس طرح پہلے ذکر کر رہے تھے کہ پشاور سے پتنگیں آ رہی ہیں، اس کے اندر حقیقتاً گجرانوالہ کے اندر 2 FIRs ہوئی ہیں، اور ان کے اندر بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کو شامل کر دیا گیا. تو ہمیں تو مطلب وہ احتجاجی کارکنوں سے لے کر اب پتنگ کے جو ہے نا وہ بنانے والا جو میکر ہے، وہ بھی ہمیں اس حکومت نے بنا دی ہے. اور ہمیں پتہ نہیں کس اور کردار کے اندر ہمیں یہ حکومت لے کر جائے گی، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن 8 فروری کے حوالے سے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. مہذب جو ہے ملک اور جو سویلائزڈ کنٹریز ہیں، جہاں پہ صحیح ڈیموکریسیز فنکشن کر رہی ہیں، اگر برطانیہ کی مثال دوں تو 1998 کے اندر پیٹر میڈلسن ایک سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ناردرن آئرلینڈ تھے، اور ان کے اوپر اس طرح کے ایک چارج آیا ان کے اپنے اوپر
तो पूरा मुल्क बंद हो गया था। ट्रेन ड्राइवर ने ट्रेन छोड़ दी, ट्रक ड्राइवर ने ट्रक छोड़ दिया, बैंकर ने बैंक छोड़ दिया, कारोबार ठप हुए, 2 दिन बंद हुए और उस बंदे को रिजाइन करना पड़ा था। तारीख इस बात की गवाह है। तो हम तो वही करने जा रहे हैं कि हमारा एक पुरअमन एहतजाज है, हम हड़ताल करने जा रहे हैं। हमने पाकिस्तान से गुजारिश की है कि आप अपने घरों में बैठें, घरों में बैठ के आप अपनी दुकानें बंद करें, आप पहिया जाम हड़ताल करें, आप अपने कारोबार ना चलाएं एक दिन के लिए। आप अपना वोट जो आपने दिया था उसके ठीक है बैरिस्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया। मेरे पास अब टाइम खत्म हो गया। मैं चाहूंगा जी प्लीज कह दीजिए, फिर मैं अमजद साहब से एक बात। 5 फरवरी कश्मीर डे है जी, 6 छुट्टी है, 7 छुट्टी है, आज छुट्टी है जी। किसने कहा एहतजाज करना है हमें भी बता दें, हम भी जाके देखेंगे। अच्छा, अब ये जो बात बैरिस्टर साहब कर रहे हैं, हवाला तो दे रहे हैं यूके का, पता नहीं ये यूके से हमें क्या मामला है। पानी पीटीआई बड़ी हमें देते थे, लेकिन उसका अमली मुजाहरा हमने कोई नहीं देखा। लेकिन ये जो वहाँ पर किसी ने ना कोई इंस्टॉलेशंस तोड़ी होंगी, ना किसी ने कुछ किया होगा। 2 धरनों की बात जरूर की। ये दोनों धरने मरियम की, एक लॉन्ग मार्च था, बिलावल साहब का था, मौलाना फजलुर रहमान का था, उसके अंदर एक गमला भी नहीं टूटा जो वो दावा करते थे। अब मामला ये है कि अगर पुरतशद्दुद ना हो तो यकीनन एहतजाज को कोई रोकता तो नहीं है। क्या आपको लगता है ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को कोई रिकॉर्ड करा पाएगी एहतजाज? देखिए, मैं जैसे अभी बैरिस्टर साहब ने भी कहा कि जी कि वो तो उन्होंने कहा कि घरों में रहें, दुकानें बंद रखें। हुकूमत ने छुट्टी, पंजाब में तो वैसे ही 3 दिन के लिए छुट्टी है ना, आपको पता है कि 3 दिन हड़ताल है यहाँ पे दुकानों की, बाजारों की, बल्कि इवन के आपको पता है सड़कों के ऊपर जो ट्रांसपोर्ट है वो भी सरकारी होगी उस दिन 8 फरवरी के दिन, तो वो बंद कर दी हुई। यानी इसको आप कह सकते हैं कि हड़ताल कामयाब है। एडवांस हम कह रहे हैं कि जी किस हवाले से अभी तो पीटीआई वालों को मटेरियलाइज कर लें तो कर लें, अगर यही बात। अच्छा, इसमें एक चीज छोटा सी बात मैं ये कहना चाहता हूँ। देखिए, बात ये है साहब जो बात कर रहे थे कि जी के पुरअमन एहतजाज की वो बिल्कुल होनी चाहिए। जिस तरह आपने कहा कभी एहतजाज के दौरान इस तरह का नुकसान नहीं होता। इसकी जो मैं समझ को बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान की जिस तरह से उन्होंने कहा बड़ी जमात है और वन ऑफ द, चले आप इस तरह करते हैं कि बड़ी जमातों में एक जमात है, लेकिन इसका क्रेडिट भी उन्हीं के पास जाता है कि उन्होंने पुरअमन एहतजाज का रास्ता 9 मई के जरिए बंद किया। ठीक। अब मुझे इस वक्त इजाज़त का टाइम बड़ा शॉर्ट है। कल नए मौज़ूआत के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।